بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبادیات علم میراث کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا یہ سلسلہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مستحق اور غیر مستحق میراث کی پہچان کے بارے میں، دوسرا حصہ مستحق کو اس کا حصہ پہنچانا، تیسرا حصہ ذوی الارحام کے بیان میں، چوتھا حصہ علم میراث کے متفرق موضوعات کے حوالے سے۔ دوستو، پچھلے سبق تک ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم نے ذوی الفروض کے احوال اور عصبات کے احوال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ جب تک پہلا حصہ ازبر نہ ہو جائے اس وقت تک سبق کا سلسلہ آگے نہ بڑھائیں۔ دوستو، دوسرے حصے کی ابتدا مخارج الفروض سے ہے۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، فروض فرض کی جمع ہے، اور فرض کہتے ہیں متعین حصے کو۔ تو مخارج الفروض سے مراد علم میراث کے اندر وہ اعداد ہیں جس سے متعین حصص نکلتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں کچھ ابتدا میں سیکھ لی تھیں کہ علم میراث کا مسئلہ کس طرح بنانا ہے اور کس طرح ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے وہاں پہ اعداد کے درمیان 4 نسبتوں کو بھی پڑھا تھا، اور ذو اضعاف عقل کا طریقہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ سراجی کی ترتیب کے اعتبار سے مخارج الفروض کا باب وہ عصبات کے بیان کے بعد ہے، تو ہم یہاں پر مختصر انداز میں اس باب کے حوالے سے بھی بحث کریں گے، اور اس کے بعد مسئلہ بنانے کا جو طریقہ سراجی کے اندر مذکور ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر مذکور حصے 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر ہم اس کو صرف اور صرف ایک دفعہ دہرائیں گے۔ یہ 6 حصے، ان کے 2 سیٹ بنائے جا سکتے ہیں کہ نصف، ربع اور ثمن اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، ثلثان، ثلث اور سدس ان کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو ایک سیٹ یعنی جس کو ہم طائفہ کہہ سکتے ہیں، تو طائفہ اولا کو ہم دیکھتے ہیں تو ان حصص کے اندر ایک خاص قسم کی ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ان کو اوپر سے نیچے کی طرف پڑھیں تو یہ آد و آد ہوتے جاتے ہیں۔ اب نصف جو کہ 12 ہے، تو ربع جو ہے وہ اس کا نصف کا بھی نصف ہو جاتا ہے، اور ربع کا ہم نصف کریں تو وہ ثمن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیچے سے ہم اوپر کی طرف پڑھیں تو ثمن، ربع، تو اس صورت میں ربع جو ہے وہ ثمن کا دگنا ہو جائے گا، ضعف ہو جائے گا، اور اسی طرح نصف ربع کا ضعف ہو جائے گا۔ یہی ترتیب آپ دوسرے طائفے کے اندر بھی دیکھیں تو اگر اوپر سے نیچے پڑھیں تو نیچے والا اوپر والے کا نصف ہوتا جائے گا۔ تو اب ثلثان وہ مثال کے طور پر 16 ہے، تو ثلث وہ 8 بنتا ہے، اور اسی طرح سدس جو ہے وہ ثلث کا بھی نصف بنتا ہے۔
اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو اوپر والا نیچے والے کی بنسبت دگنا ہوتا جائے گا۔ اس جدول کو آپ اچھی طرح غور سے دیکھ لیں۔ اب مسئلہ کی ابتدا کرنے کے حوالے سے ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مخارج کا ذو اضاف عقل نکال لیں یا مخارج کے اعداد کے درمیان 4 نسبتوں کو چیک کر لیں، تو ہر نسبت کا جو قاعدہ تھا وہ بتا دیا۔ لیکن یہاں پر سراجی کے اندر جو قاعدے بیان ہوئے ہیں تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ حصص جو ہیں اگر کسی مسئلے کے اندر یا تو اکیلے آئیں گے یا متعدد ہو کر آئیں گے، تو ان کے حوالے سے 3 قاعدے بنتے ہیں۔ ہم ان کو تفصیل سے اور مشق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ان 6 حصص میں سے کوئی ایک حصہ منفرد ہو تو مسئلہ اس کے مخرج سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صرف کسی مسئلے کے اندر نصف آ جاتا ہے 1/2، تو اب مسئلہ 2 سے شروع ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر 1/4 آ جاتا ہے ربع، تو مسئلہ ربع کا جو مخرج 4 ہے اس سے شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر سمن آ جاتا ہے تو 8 سے مسئلہ شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر صرف ثلثان آ جاتا ہے 2/3، تو مسئلہ 3 سے صرف شروع کریں گے۔ 1/3 آ جاتا ہے تو مسئلہ صرف 3 سے شروع کریں گے، اور 1/6 آ جاتا ہے سدس، تو مسئلہ صرف 6 سے شروع کریں گے۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا جو سراجی کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اگر حصص متعدد ہوں، مطلب نصف اور ربع یہ ایک مسئلے کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک ہی طائفہ سے ہوں تو اس صورت میں جو اقل حصہ ہوگا اس کے مخرج سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسئلے کے اندر 1/2 اور 1/4 یعنی کہ نصف اور ربع اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اقل حصہ کون سا ہے، تو وہ ربع ہے۔ تو ربع کا مخرج 4 جو ہے اسی مخرج سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، تو ہمارے مسئلے کی ابتدا وہ 4 سے ہوگی۔ اسی طرح اگر کیا ہو کہ 1/2 اور 1/8 اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا ہم 8 سے کریں گے۔ اور اگر تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں 1/2 1/4 اور 1/8 ایک ہی طائفے سے، تو اس صورت میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے 1/8، اسی کے مخرج 8 سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، کیونکہ جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کا مخرج ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، تو اس میں جو ضیف ہوتے ہیں اور ضیف الضیف وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اب 8 کی تقسیم ایسے ممکن ہے کہ اس سے ہم ربع بھی نکال سکتے ہیں، اور 8 کی تقسیم ایسے ممکن ہے کہ ہم اس سے نصف بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے طائفے میں بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر کسی مسئلے کے اندر 2/3 اور 1/6 اکٹھے ہو جائیں، تو اب اس صورت میں ہم مسئلہ 6 سے شروع کریں گے جو چھوٹے حصے کا مخرج ہے، کیونکہ 6 کی تقسیم اس طرح ممکن ہے کہ اس سے ہم 2/3 نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 1/3 اور اس کے ساتھ 1/6 اکٹھے ہو جائیں تو ہم 6 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ حصص متعدد ہوں اور ایک طائفے کے حصے وہ دوسرے طائفے کے بعض کے ساتھ یا کل حصص کے ساتھ مل جائیں۔
تو اس صورت میں ضابطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر نصف دوسرے طائفے کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس صورت میں مسئلہ ہر صورت 6 سے شروع کریں گے. جیسے مثال کے طور پر 1/2 اس کے ساتھ 1/3 آ جاتا ہے یعنی ثلث آ جاتا ہے تو اب مسئلے کی ہمیشہ ابتدا ہم 6 سے کریں گے. اسی طرح اگر 1/2 کے ساتھ 2/3 یعنی 2/3 آ جاتے ہیں تو پھر بھی مسئلے کی ابتدا 6 سے کریں گے. اسی طرح اگر 1/2 اور اس کے ساتھ 1/6 آ جائے سدس تو مسئلے کی ابتدا ہمیشہ 6 سے کریں گے. اور اگر کیا ہو کہ پہلے طائفے کا ربع وہ دوسرے سیٹ کے بعض کے ساتھ یا کل حصص کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا ہمیشہ 12 سے ہوگی. جیسے 1/4 اس کے ساتھ اگر 1/3 ثلث آ جاتا ہے تو مسئلے کی ابتدا ہمیشہ 12 سے کریں گے. اسی طرح اگر کیا ہو کہ 1/4 اور اس کے ساتھ 1/6 آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی مسئلے کی ابتدا ہم 12 سے کریں گے. اور اگر کیا ہو کہ پہلے طائفے کا ثمن 8واں حصہ وہ دوسرے طائفے کے بعض کے ساتھ یا کل حصص کے ساتھ مل جاتا ہے تو مسئلے کی ابتدا ہمیشہ 24 سے ہوگی. جیسے 1/8 اور اس کے ساتھ 1/3 ہو جائے تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا ہم 24 سے کریں گے. اسی طرح اگر 1/8 کے ساتھ 2/3 مل جاتا ہے پھر بھی مسئلے کی ابتدا 24 سے کریں گے. اسی طرح 1/8 اس کے ساتھ 1/6 مل جاتا ہے پھر بھی ہم مسئلے کی ابتدا 24 سے کریں گے. اب ہم مخارج الفروض کے بیان کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں. باب مخارج الفروض، حصص کے مخارج کا باب. اعلم ان الفروض المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، جان لیجئے کہ وہ حصص کہ جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہے 2 قسم پر ہیں. الاول، پہلی قسم یا پہلا جو سیٹ ہے النصف و ربع و ثمن، آدھ چوتھائی 8واں حصہ. والثانی، اور دوسری قسم یا دوسرا سیٹ جو ہے الثلثان والثلث والسدس، 2/3 تہائی سدس چھٹا حصہ. التضعیف والتنصیف، ان دونوں سیٹوں کی آپس میں جو نسبت ہے وہ تضعیف اور تنصیف کے اعتبار سے. تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیٹ کو دیکھیں تو جو اوپر والا ہے وہ نیچے والے کا دگنا ہے اور اسی طرح اس سے نیچے والے کے اعتبار سے دیکھیں تو اوپر والا دگنا لگے گا. اسی طرح اگر نیچے والے کا اعتبار کریں تو نیچے والا اوپر والے کی بنسبت آدھا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نصف جو ہے وہ ربع سے دگنا ہے اور ربع جو ہے وہ ثمن سے دگنا ہے. اور اگر ثمن کو ربع کے اعتبار سے دیکھیں تو ثمن ربع کے اعتبار سے آدھا ہے اور ربع نصف کے اعتبار سے آدھا ہے. اسی طرح ثلثان، یہ ثلث کے اعتبار سے دگنا ہے اور ثلث سدس کے اعتبار سے دگنا ہے. اور اگر نیچے سے چلیں تو سدس ثلث کے اعتبار سے آدھا ہے اور ثلث ثلثان کے اعتبار سے آدھا ہے. تو اسی کو ہمارے مصنف کہتے ہیں التضعیف والتنصیف، کہ دگنا اور آدھ ہونے کے ترتیب پر. اب آگے قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میراث کے مسئلے کی ابتدا کس طرح کریں گے. فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ اُحَادُ، کہ اگر ان فرائض میں سے، ان حصص میں سے مسائل کے اندر اکیلے حصے آ جائیں
مطلب صرف نصف آ جائے یا صرف ربع آ جائے، صرف ثلثان آ جائے، تو اس صورت میں جو مسئلے کی ابتدا ہوگی وہ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيهِ إِلَّا النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ اثْنَيْنِ، تو ہر حصے کا جو مخرج ہے، جو اس کا ہم نام ہے، اسی سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، سوائے نصف کے کہ اس کا جو مخرج ہے وہ اثنین ہے۔ یعنی یہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ 6 حصص ہیں، ہر حصہ وہ اپنے مخرج کے اعتبار سے ہم نام ہے۔ اب ثلث جو ہے وہ ثلاثہ سے نکلا ہوا ہے اور ربع اربعہ سے نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح ثمن جو ہے وہ ثمانیہ کے نام پر ہے۔ اسی طرح ثلثان اور ثلث یہ ثلاثہ سے ہے۔ اسی طرح جو سدس ہے یہ ستہ سے ہے۔ ستہ تن یہ اصل میں سدستن تھا، لیکن اس کے اندر تعلیل کی گئی تو تعلیل کرنے کے بعد یہ ستتن ہو گیا۔ تو ویسے یعنی کہ یہ بھی سدس بھی جو ہے وہ ستتن ایک ہی نام کے ہیں، لیکن جو نصف ہے اس کا مخرج اثنین آتا ہے، تو اثنین وہ نصف کا ہم نام نہیں بنتا ہے، بلکہ نصف کا جو حروف اصلی ہیں وہ اور بنتے ہیں اور اثنین کے حروف اصلی اور بنتے ہیں۔ تو اسی کو مصنف کہتے ہیں فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيهِ إِلَّا النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالرُّبُعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، تو اگر اکیلے ہوں تو اب اگر ربع آ جائے تو 4 سے مسئلہ شروع کریں گے، اور اگر ثمن آ جائے تو 8 سے مسئلہ شروع کریں گے، اور ثلث آ جائے تو 3 سے مسئلہ شروع کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَ مَثْنًا أَوْ ثَلَاثَ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، یہ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر 2 یا 3 آ جاتے ہیں حصص اکٹھے ایک مسئلے کے اندر، تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک ہی نوع میں سے ہیں، یعنی ایک ہی طائفے میں سے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس عدد سے مسئلہ شروع کریں گے کہ ایک تو وہ اپنے فرض اور اپنے جز کا بھی مخرج ہو، اور اسی طرح وہ عدد اپنے سے جو ضیف ہے اس ضیف کے فرض کا بھی مخرج ہو، اور اسی طرح اپنے ضیف کے ضیف اس کے جز کا بھی کیا ہو، وہ مخرج ہو۔ جیسے اب مسئلے کے اندر اگر ثلث اور ستہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ثلث اور سدس اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم سدس کے مخرج سے مسئلے کی ابتدا کریں گے، کیونکہ سدس کا جو مخرج ہے ستہ، وہ سدس کا بھی مخرج ہے اور اسی طرح ثلث کا بھی مخرج بن سکتا ہے۔ کَالسِّتَّةِ ہِیَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضٍ، اور اگر کیا ہو، تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر متعدد حصص ہوں ایک مسئلے کے اندر اور ایک طائفے کے حصے وہ دوسرے طائفے کے ساتھ مل جائیں، تو اگر نصف مل جائے دوسرے طائفے کے، چاہے تو کل کے ساتھ مل جائے یا بعض کے ساتھ مل جائے، تو اس صورت میں مسئلے کی ابتدا ہمیشہ 6 سے ہوگی، فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12، اور اگر ربع دوسرے طائفے کے کل کے ساتھ مل جائے یا بعض کے ساتھ مل جائے، مسئلے کی ابتدا 12 سے ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ ثَانٍ، اور اگر ثمن دوسرے طائفے کے سارے کے ساتھ مل جائے، او ببعضی یا کچھ کے ساتھ مل جائے، فَهُوَ مِنْ 24، تو مسئلے کی ابتدا 24 سے ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔